اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 14 ماہ کی جنگ نہ صرف حزب اللہ کے بیان کردہ مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی بلکہ اس گروہ کے بنیادی حمایتی ملک ایران کو بھی اہم دھچکا پہنچایا ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کو بھی اپنے حصے کے نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں درجنوں فوجی ہلاک، دسیوں ہزار افراد بے گھر ہوئے، درجنوں فوجی ساز و سامان بھی تباہ ہوئے، اور حزب اللہ کے حملے اسرائیل کے شہر تل ابیب تک پہنچ گئے۔ حزب اللہ کے مقابلے میں اسرائیل کو پہنچنے والے نقصانات کم تھے مگر تھے۔ دوستو، حزب اللہ کو پہنچنے والے مجموعی نقصانات کہیں زیادہ شدید تھا، جس نے انہیں عسکری طور پر متاثر کر دیا۔ اسرائیلی افواج کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 14 ماہ کی لڑائی میں 3500 سے زائد حزب اللہ کے جنگجو کو ہلاک کیا اور کم سے کم 7000 حزب اللہ کے جنگجو کو زخمی کیے۔ ایک اور ذریعے کے مطابق حزب اللہ نے 4000 جنگجو کھو دیے، جو کہ 2006 کی لبنان جنگ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ اسرائیلی افواج کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حزب اللہ سے 1,55,000 سے زائد کے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کو ضبط کیا ہے، جس میں 12,000 دھماکہ خیز مواد، ڈرونز وغیرہ ہے، 13,000 سے زائد راکٹ میزائلز اور ان کے علاوہ 12,000 سے زیادہ کے مواصلاتی آلات، کمپیوٹرز اور الیکٹرانکس وغیرہ کے آلات اسرائیلی افواج نے حزب اللہ سے ضبط کیے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم حزب اللہ کو پہنچنے والے 7 بڑے نقصانات کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، غزہ جنگ۔ حزب اللہ نے یہ جنگ حماس پر اسرائیلی حملوں کو ختم کرنے اور غزہ میں جنگ بندی کے حصول کے لیے یہ جنگ شروع کی تھی، جبکہ 14 ماہ کی لڑائی کے بعد ایسی کوئی جنگ بندی غزہ میں اب تک عمل میں نہیں آئی۔ نمبر 2، فوجی انفراسٹرکچر کی تباہی۔ دوستو، اسرائیلی فضائی حملوں نے حزب اللہ کے فوجی ڈھانچوں کو بھاری نقصانات پہنچایا۔ حزب اللہ کے فوجی اڈے، گولہ بارود کے ڈیپو، ساز و سامان اور سرنگوں کو کافی تباہ کر دیا۔ ان نقصانات نے گروپ کے آپریشنل صلاحیت کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا۔ نمبر 3، سینئر کمانڈروں کی ہلاکت۔ دوستو، 14 ماہ کی جنگ کے دوران حزب اللہ کے کئی اعلیٰ عسکری رہنما مارے گئے، جن میں ملٹری ونگ کمانڈر فواد شکور، ان کے نائب ابراہیم عقیل اور جنوبی محاذ کے کمانڈر علی کراکی شامل تھی۔ یہ حزب اللہ کی تاریخ میں سینئر قیادت کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ان کے علاوہ دیگر کمانڈریں بھی اس جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ نمبر 4، سیاسی رہنماؤں کا قتل۔ دوستو، اعلیٰ عسکری کمانڈروں کے ساتھ ساتھ کئی اعلیٰ سیاسی رہنما بھی اس جنگ میں مارے گئے، جن میں نصر اللہ شامل ہے، جو کہ 30 سال سے زیادہ عرصے تک حزب اللہ کے سیکیورٹی جنرل رہے ہیں۔ ان کے نائب ہاشم سیف الدین اور سیاسی کونسل کے رکن نبیل قوق کی ہلاکت نے بھی ایک بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے، جو کہ گروپ کے باقی ڈھانچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، اسرائیلی سرحد سے انخلاء۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی شرط یہ رکھی تھی کہ جب تک حزب اللہ دریائے لطانی سے آگے کی پوزیشنوں پر پیچھے نہیں ہٹتا، جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ اب جنگ بندی کی شرائط کے تحت حزب اللہ کو اسرائیلی لبنان کی سرحد سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے لطانی سے آگے کی پوزیشنوں پر پیچھے ہٹنا ہے۔ اس انخلاء سے شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے خطرات اب کم ہو گئے ہیں اور اسرائیل نے حزب اللہ کی واپسی کی کوشش کرنے پر سخت فوجی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ نمبر 6، اسلحہ کی فراہمی میں خلل۔ شام اور لبنان کے درمیان اہم گزرگاہوں پر اسرائیلی حملوں نے حزب اللہ کو ہتھیاروں کی سپلائی میں خلل ڈالا ہے۔ جنگ کے دوران حزب اللہ کو اسلحوں کی سپلائی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلحوں کی گزرگاہوں پر اسرائیلی حملوں نے حزب اللہ کی لاجسٹک سپورٹ کو کافی محدود کر دیا ہے۔ نمبر 7، ایران کا کمزور علاقائی اثر و رسوخ۔ جنگ کا خاتمہ حزب اللہ سے آگے بڑھتا ہے۔ جنگ میں حزب اللہ کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے ایران کی قیادت میں مزاحمت کا وسیع محور کمزور ہوتا نظر آتا ہے۔ حزب اللہ جو کبھی ایران کی سب سے بڑی مضبوط طاقتور پروکسی تھی، اب 14 ماہ کی جنگ میں پہلی جیسی نہیں رہی۔
حماس کو بھی عسکری طور پر کافی نقصانات اٹھانا پڑا ہے۔ حماس کے بھی کئی اہم رہنما اور کمانڈرز اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔